عقیل یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی قائدین کو بھی مشاورت کے لیے بلایا ہے، اس سلسلے میں بھی اجلاس میں کوئی بات ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آئندہ انتخابات ہیں اس پر اب مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور الیکشن کمیشن نے آج JUI اور پاکستان تحریک انصاف کے وفود کو مشاورت کے لیے بلایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد اب سے کچھ دیر بعد 2 بجے الیکشن کمیشن میں آئے گا، چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کریں گے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کا جو وفد ہے وہ آج 3 بجے الیکشن کمیشن آئے گا اور یہاں پر چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کریں گے، جس میں جو آئندہ عام انتخابات ہیں اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ ان کی مشاورت دے گا۔ جی ٹھیک ہے عقیل، اور اس اجلاس کے حوالے سے آپ نے یہ بتایا کہ صدر مملکت کی جو دعوت ہے اس پر چیف الیکشن کمشنر ان سے ملاقات نہیں کریں گے، کیا فیصلہ ہوا ہے اس بارے میں ایک بار پھر بتائیے گا۔ جی دیکھیں، الیکشن کمیشن نے آج جو صدر مملکت کی جانب سے گزشتہ روز خط لکھا گیا تھا اور چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا تھا کہ انتخابات کی جو کہ تاریخ دینے کے لیے صدر کی مشاورت لازمی ہے، اس لیے چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملیں تاکہ اس معاملے پر مشاورت کی جا سکے اور الیکشن کی جو ہے وہ حتمی تاریخ کا تعین کیا جا سکے، جس پر الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس آج بلایا۔ قانونی ٹیم کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کہ ممبران کو جو قانونی پوزیشن تھی وہ بتائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن اس وقت مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں میں مصروف ہے، اس وقت انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر سے مشاورت اس وقت ضروری نہیں ہے، جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ صدر مملکت کی مشاورت کے لیے ایوان صدر نہیں جائیں گے، اور جو صدر کی جانب سے گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا گیا تھا اور ان کو مشاورت کے لیے بلایا تھا، تو اب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر نے ایوان صدر مملکت سے مشاورت کے لیے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، صدر مملکت کی جانب سے یہ خط لکھا گیا تھا اور صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر ان سے ملاقات کریں اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت کی جائے کہ یہ انتخابات کب ہونے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا اور اجلاس میں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی شریک تھے، صدر کے دعوت نامے کا جائزہ لیا گیا، قانونی ٹیم سے گئی اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے چیف الیکشن کمشنر صدر سے ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے۔ صدر مملکت نے ملاقات کے حوالے سے خط لکھا تھا اور اس خط کے حوالے سے مشاورت کی گئی، اجلاس ہوا اور اجلاس میں قانونی ٹیم بھی موجود تھی، ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی موجود تھے، صدر کی جانب سے جو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا اس کا جائزہ لیا گیا اور الیکشن کی تاریخ اور آئینی معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت سے ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے۔ قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے یہ خط لکھا گیا تھا اور دعوت دی گئی تھی چیف الیکشن کمشنر کو کہ وہ آئیں اور بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت کریں، بات چیت کریں اور حتمی طور پر انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے۔ تاہم اس سلسلے میں اس خط کا جائزہ لینے کے لیے، اس دعوت نامے کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت جاری تھا اور اجلاس میں مشاورت کی گئی، فیصلہ کیا گیا اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت کے لیے نہیں جائیں گے، ان سے ملنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اس وقت الیکشن کمیشن انتخابات کی دیگر تیاریوں اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے مصروف ہے اور اس تمام تر صورتحال میں صدر مملکت کی جانب سے دعوت نامہ بھیجا گیا تھا جسے مسترد کر دیا گیا ہے اور ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی عقیل، ایک بار پھر بتائیے گا اس بارے میں۔ جی دیکھیں، بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو صدر مملکت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو ایوان صدر آنے کی دعوت دی گئی تھی اور انتخابی شیڈول پر مشاورت کی دعوت دی گئی تھی، الیکشن کمیشن نے اس دعوت کو مسترد کر دیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو ایوان صدر نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن کا جو اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا وہ ختم ہوا، اس میں قانونی ٹیم کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو بریفنگ دی گئی، قانونی نقطے پر بریفنگ دی گئی اور قانونی ٹیم کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو یہ جو ہے وہ تجویز دی گئی کہ وہ صدر مملکت کے ساتھ انتخابی شیڈیول کے لیے جو بلایا گیا ہے وہاں پر شرکت نہ کریں، اور جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت سے جو انتخابی شیڈیول پر مشاورت کے لیے ایوان صدر نہیں جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی جو ہے فیصلہ سامنے آیا کہ انتخابی شیڈیول کے اعلان کے لیے اب الیکشن کمیشن کو صدر کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر الیکشن کی تاریخ دینا صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور اس پر اب صدر کے ساتھ مشاورت ضروری نہیں ہے، جس کے بعد اب چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔
पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।